बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाजरीन और सामाइन खैर व आफियत से होंगे। मैं हूँ आपका मेज़बान इस वक्त की अहम तरीन अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज 5 नवंबर है और कुछ अहम तरीन अपडेट्स हैं इस वक्त जो ईरान के मंजर से सामने आ रही हैं। इस वक्त टेंशन्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और एहतिमाल यही किया जा रहा है कि अगले चंद घंटों में ईरान कोई बहुत बड़ी कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ करने जा रहा है। इस वक्त बयानात का एक सिलसिला है जो कि जारी है और इस वक्त ताज़ा तरीन एक बयान सामने आया है और ये बयान आया है पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ईरान के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर की तरफ से। अब ये क्या बयान है इसकी तरफ चलते हैं। इस वक्त व्हेन वी लॉन्च द खुर्रम शहर मिसाइल इट टर्न्स इनटू 80 मिसाइल्स व्हेन इट रीच द टारगेट। इफ़ वी लॉन्च 100 मिसाइल्स 8000 मिसाइल्स विल फेल ऑन द टारगेट साइट। अब बहुत बड़ा दावा किया गया है और ईरानी खुर्रम शहर 4 सीरीज़ का जो मिसाइल है जिसके बारे में इससे पहले भी हमने आपको अपनी वीडियोस में बताया था कि किस तरह का ये मिसाइल है। तकरीबन 1500 से लेकर 1800 तक के किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। 2000 किलोमीटर दूर अपने हदफ को निशाना बना सकता है, यानी जो इसकी रेंज है 2000 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ अगर इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो जो इसका एक्यूरेसी रेट है, जिस हदफ पे इसको जो दागा जाता है ये उससे सिर्फ 10 मीटर आगे या पीछे चूकता है, तो ये इसकी एक्यूरेसी रेट है। अब इस हवाले से जो ईरान की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर हैं उनकी तरफ से एक हालिया बयान जो शाया हुआ, इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि खुर्रम शहर मिसाइल का जो वॉरहेड है उसके सलाहियत ये है कि जब वो अपने टारगेट की तरफ जो है रवाना होता है, लॉन्च किया जाता है, तो टारगेट तक पहुंचते पहुंचते वो एक वॉरहेड 80 वॉरहेड में 80 मिसाइल्स में तब्दील हो जाता है, यानी 80 जगहों को निशाना बनाता है। तो फिर अंदाज़ा लगाएं कि अगर 100 ऐसे खुर्रम शहर मिसाइल ईरान से इसराइल पे दागे जाते हैं और निशाना बनाते हैं इसराइल के जो भी चुनिंदा मकामात हैं उनको, तो फिर ये जो 100 की तादाद है मिसाइलों की, ये 8000 मिसाइलों में तब्दील हो जाएगी और फिर इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम के लिए ये बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि इतनी तादाद में आने वाले मिसाइल्स को रोक सके। तो इस वक्त एक वाज़े बयान सामने आया है और ये बयान इस चीज़ की गम्माज़ी करता है कि फिर वादा सादिक स्वयं जो है ये इसराइल पे होने जा रहा है और किसी भी लम्हे हो सकता है। कुछ क़यास आराइयाँ इस वक्त ये भी हैं कि ईरान ने फ़ैसला ये किया है कि जिस दिन अमेरिका के अंदर इंतखाबात होंगे उस दिन यानी 5 नवंबर या 6 नवंबर की दरमियानी शब में ये हमला किया जाएगा। अब ये सिर्फ क़यास आराइयाँ हैं, हतमी जो इसकी शक्ल है वो तो तभी वाज़े होगी जब ईरान की तरफ से कोई पहला मिसाइल लॉन्च किया जाएगा। अब उन नाज़रीन की खिदमत में कि जिन्होंने हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। अब इसके साथ साथ इस वीडियो को आगे बढ़ाते चले। इस वक्त कैफियत ये है कि खलीज फ़ारस पे या पर्शियन गल्फ़ के ऊपर इस वक्त मुसलसल अमरीकी तैयारों की परवाज़ें जारी हैं। इस हवाले से कुछ खबरें सामने आ रही हैं। US फाइटर्स ऑपरेट ओवर द पर्शियन गल्फ सपोर्टेड बाय अ पेयर ऑफ KC-46A पेगासस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। Israeli intelligence records unusual activity by Iranian Revolutionary Guard units in Iraq and Syria। अब इस वक्त मुसलसल इस अमरीकी तैयारों की जो परवाज़ें हैं वो जारी हैं पर्शियन गल्फ़ या खलीज फ़ारस में। ये वो इलाक़ा है जो कि ईरान की बहरी हुदूद में शामिल होता है। फिर इनका मकसद यही है कि किसी भी तरह से जब ईरान से ये मिसाइल्स या ये हमला किया जाए तो इसकी पेशगी इत्तला इन तक पहुँच जाए और फिर ये जो मेजर्स हैं, सिक्योरिटी मेजर्स, ये ले सके। इस वक्त परवाज़ों का जो सिलसिला है ये जहाज़ अल उबैद एयर बेस से उड़ते हैं और उसके बाद कुवैत की फ़िज़ाई हुदूद को छूते हुए वापस आते हैं। ये मुसलसल चक्कर लगा रहे हैं इस इलाके का जो कि खलीज फ़ारस का इलाका कहलाता है। और उसके साथ साथ जो इस वक्त इसराइली इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी तरफ से ये भी दावा किया जा रहा है कि पासदारान इनक़िलाब इस्लामी ईरान की बहुत सारी जो है वो मूवमेंट देखी गई है शाम के इलाक़ों में, इसके साथ साथ इराक़ के इलाक़ों में। तो फिर हो सकता है कि जो हमला हो इसका जो कैफियत होगी वो ये कि मिसाइल्स जो हैं वो ईरानी सरज़मीन से दागे जाएंगे। इसके साथ साथ जो ड्रोन्स का हमला होगा वो फिर शाम की सरज़मीन और इराक़ी सरज़मीन को इस्तेमाल करते हुए किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ इराक़ी अल नुजाबा मूवमेंट है उनकी तरफ से कुछ अहम बयानात हैं जो सामने आ रहे हैं। If it is proven that Americans allowed the Zionist entity to use Iraqi airspace, we will respond to the American bases। अब ये वाज़े अमेरिका को पैगाम दिया गया है कि अगर ये बात साबित हो जाती है
کہ امریکہ نے اپنے جو اڈے ہیں عراق کے اندر وہ صہیونیوں کو استعمال کرنے دیے ایران کے خلاف، تو پھر النجابہ موومنٹ کی طرف سے یا یہ جو مجاہدین ہیں عراقی مجاہدین ریزسٹنس فائٹرز، ان کی طرف سے امریکی بیسس کو جو نشانہ بنانے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس وقت ایک واضح جو ہے دھمکی سامنے آئی ہے، ایک وارننگ جاری ہو گئی ہے النجابہ موومنٹ کی طرف سے کہ کسی بھی اسرائیلی جہاز کو عراقی سرزمین استعمال کرنے نہیں دی جائے گی، یا کسی بھی اسرائیلی آپریٹو کو یہاں نہیں اترنے دیا جائے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ کریملن سے کچھ خبریں آ رہی ہیں، یعنی رشین کریملن وہاں سے کچھ ایسے بیانات آئے ہیں جو کہ ایران کے حق میں سامنے آ رہے ہیں۔ Kremlin officials, Israel should know that once it attacks Iranian nuclear facilities in cooperation with the United States, we will give Iran nuclear bombs and chemical warheads. روس کی طرف سے ایک اور واضح بیان آیا ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اگر اسرائیل ایرانی نیوکلیئر فیسلٹیز پہ حملہ کرنے کی غلطی کرتا ہے اور یہ جو حملہ ہوگا امریکی آشرواد سے یا امریکی کوآپریشن سے ہوگا، تو پھر رشیا ایران کو نیوکلیئر بم دے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایسے کیمیکل وار ہیڈز دے گا کہ جو پھر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو ایک واضح اس وقت ٹینشن اس مشرق وسطیٰ میں جاری ہے اور اس کا اظہار ان خبروں میں واضح طور پہ ہو رہا ہے جو مسلسل سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب ایران کی طرف سے ایک اور سائبر اٹیک سامنے آیا ہے، اور یہ سائبر اٹیک اسرائیلی ایٹامک ایجنسیز پہ کیا گیا ہے، ایک ایٹامک فیسلٹی پہ کیا گیا ہے۔ ایرانین ہندالہ ہیکنگ گروپ ہیز اناؤنسڈ اے نیو سائبر اٹیک۔ دے سکسیسفلی انفلٹریٹڈ دا سیفٹی یونٹ آف اسرائیل سوریک نیوکلیئر ریسرچ سینٹر ایکسٹریکٹنگ اوور 20 GB آف ہائیلی کلاسیفائڈ ڈیٹا۔ اب یہ ایک کامیاب سائبر اٹیک کیا گیا ہے ایرانی ہیکرز کے گروپ ہندالہ کی طرف سے، اور اس میں نشانہ بنایا ہے اسرائیل کی ایک ایٹامک ریسرچ فیسلٹی کو جو کہ سوریخ نیوکلیئر ریسرچ سینٹر تھا۔ وہاں پر جب یہ اٹیک ہوا اور اس اٹیک کے نتیجے میں ایرانی ہیکرز اس ریسرچ سینٹر سے تقریباً 20 GB یا 20 GB کا جو ڈیٹا تھا، خاص اہم اور حساس ڈیٹا، اس کو نکالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور یہ اب تمام ڈیٹا جو کہ اسرائیلی نیوکلیئر فیسلٹیز کے حوالے سے ہے، نیوکلیئر بامز کے حوالے سے ہے، ایران کے پاس موجود ہے، اور اب جو ہے وہ ایران کے تسلط میں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے۔ ایک طرف کنونشنل جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، دوسری طرف سائبر اٹیکس جو ہیں وہ بھی جاری ہیں۔ کل بھی ایک سائبر اٹیک کیا گیا تھا ایلات کی میونسپیلٹی کے آفس میں، اور اس کے بعد اب یہ تازہ ترین حملہ ہے جو کہ اسرائیل کے ایٹامک ریسرچ سینٹر کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، اور اس وہاں سے حساس معلومات نکالی گئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ملیشیا سے ایک بہت ہی اہم خبر آ رہی ہے۔ ملیشیا از پریپیئرنگ اے ڈرافٹ ریزولوشن ٹو ریموو اسرائیل فرام یونائٹڈ نیشنز۔ ملیشیا جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اس کی طرف سے اب اقوام متحدہ میں ایک قرارداد پیش کی جائے گی، اور اس کا متن یہ ہوگا کہ اسرائیل جو کہ اس وقت لاکھوں فلسطینیوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگ چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہید کیے جا چکے ہیں، لاکھوں کی تعداد اب پہنچ چکی ہے زخمیوں کی، اس کو اب اقوام متحدہ کی ممبرشپ سے اس کی یعنی ممبرشپ ختم کی جائے، اور اقوام متحدہ میں جو اسرائیل کا درجہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو اب یہ کیفیت ہے کہ مسلسل قطر، اس کے ساتھ ساتھ ایران، ترکی اور اب ملیشیا کی جانب سے ایک قرارداد یونائٹڈ نیشن میں جمع کرانے کی باتیں کی جا رہی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسرائیل کی رکنیت معطل کی جائے اقوام متحدہ میں۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ کٹھ پتلی اقوام متحدہ اس پہ کیا عمل درآمد کرتی ہے، یا پھر جس طرح پہلی تمام کاروائیاں ہوتی رہیں، غزہ کے اوپر سیز فائر کے معاملات ہوتے رہے، جس طرح سے اقوام متحدہ کا اسٹینس تھا، اسی طرح اس معاملے پہ بھی اقوام متحدہ کا اسٹینس ہوگا، یا پھر کوئی پیش رفت اس معاملے میں دیکھنے میں آ سکتی ہے۔ اب اس وقت حزب اللہ کی ایک بہت ہی کامیاب کارروائی سامنے آئی ہے جس میں ڈرون سے اسرائیل کے انرجی سیکٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ Hours ago, a drone managed to penetrate the air defense system and without prior warning hit a warehouse belonging to the electricity company in Sazira, north of Tel Aviv, causing significant damage. سزیرہ کا وہی علاقہ ہے جہاں پہ اس سے پہلے بنجامن نیتن یاہو کے گھر کو نشانہ بنایا تھا حزب اللہ کے ڈرون نے، اور اب ایک رات میں کارروائی کی گئی ہے جس کے نتیجے میں الیکٹرکسٹی کمپنی کے ویئر ہاؤس کے اوپر جو ہے وہ شب خون مارا گیا ہے، اور یہ شب خون اس طرح مارا گیا کہ پہلی دفعہ حزب اللہ کے ڈرونز جو ہیں سمندری راستے سے داخل ہوئے ہیں اسرائیل میں،
اور پھر نشانہ بنایا ہے اس الیکٹرسٹی کمپنی کے ویئر ہاؤس کو، جس کے نتیجے میں اس کمپنی کے ویئر ہاؤس میں دھماکے ہوئے ہیں شدید اور بہت ہی زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ اس وقت اس کی کیفیت یہ ہے کہ مسلسل اسرائیلی میڈیا چیخ رہا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز جو ہے ہم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پا رہے ہیں، وہ ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم میں نہیں آتے ہیں، ہم ان کو گرا نہیں پاتے اور وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اس وقت یہ وننگ کارڈ ہے حزب اللہ کے ڈرونز، جو کہ اس جنگ کا نقشہ یکسر بدل رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وائلنٹ کلیشز بٹوین حزب اللہ فائٹرز اینڈ اسرائیلی فورس ان دا ٹاؤن آف عین ابیل حنین ساؤدرن لبنان۔ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ جو جنوبی لبنان کا سرحدی علاقہ ہے وہاں شدید جھڑپیں جاری ہیں اسرائیلی فوج کے جو ڈویژنز اب موجود ہیں ان کے درمیان اور حزب اللہ کے مجاہدین کے درمیان، اور اس وقت مکمل طور پہ میڈیا بلیک آؤٹ ہے، کتنے اسرائیلی اس حملوں میں مارے جا رہے ہیں، کتنے زخمی ہو رہے ہیں، کوئی خبریں اب سامنے نہیں آ رہی ہے۔ صرف ابتدائی رپورٹ ہیں کہ اس وقت شدید جھڑپیں، شدید کلیشز اس سرحدی علاقے میں حزب اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ غاصب صہیونی فوج کے درمیان جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے اندر خودکشی کرنے کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اسرائیلی فوج کے ایک ایئر فورس پائلٹ نے خودکشی کی تھی، اور اب پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ 2 اسرائیلی فوجی اپنے آپ کو ختم کر کے، یعنی خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں۔ An Israeli Air Force Reserve officer with the rank of major committed suicide after being called up for service، اسرائیلی میڈیا۔ اب یہ صہیونی میڈیا کی طرف سے خبر دی جا رہی ہے جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج یا اسرائیلی ایئر فورس کا ایک ریزرو فوجی جو میجر کے رینک کا تھا اس نے خودکشی کی ہے، اور خودکشی اس وجہ سے کی ہے کہ اس کو سروس پہ بلایا گیا تھا، یعنی اس کو کہا جا رہا تھا، اس کو احکامات جاری کیے جا رہے تھے کہ وہ پھر علاقوں پہ جا کے طیارہ لے جا کے بمباری کرے، اور اس ذہنی تناؤ کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ اسرائیلی فوجی جو ہے اس نے اپنی جان دے دی ہے، خودکشی کر لی ہے اور اپنی زندگی ختم کر لی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور واقعہ بھی ہوا ہے جس کے اندر ایک فوجی نے اپنی زندگی اسی طرح ختم کی ہے کہ جب اس کو بلایا گیا اسرائیلی فوج کی جانب سے کہ جاؤ اور جنگ زدہ علاقوں میں جا کے لڑو، تو پھر اس نے اپنی زندگی ختم کرنا زیادہ بہتر سمجھی بنسبت اس کے کہ حزب اللہ کے ہاتھ لگے اور بہت زیادہ کربناک موت مرے۔ تو یہ تھی اس وقت کی اہم اپڈیٹس۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ خبر نامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا اس کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ و ناصر۔